السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب عظیم علمی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے فتووں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر موجود کچھ فتووں کو ملکی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف حکومت سے کارروائی کرنے اور مذکورہ مواد کو ویب سائٹ سے ہٹائے جانے تک ویب سائٹ کی سروس بھی معطل کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ حالانکہ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ ابھی ہمیں مذکورہ نوٹس کی کاپی نہیں ملی ہے، نوٹس ملنے پر اس کا جائزہ لے کر قانونی جواب دیا جائے گا۔ غور طلب امر ہے کہ حقوق اطفال کا حوالہ دیتے ہوئے ایک شکایت کنندہ نے دارالافتاء کے کچھ فتاوی کو غیر قانونی گردانتے ہوئے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی شروع کر دی ہے۔ اسی ضمن میں متبنہ کے فقہی مسئلے پر دارالعلوم دیوبند کی جانب سے دیے گئے فتاوی کے سلسلے میں نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے ایک شکایت کے نتیجے میں سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ کو ایک وضاحتی خط جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے فتاوی ملک کے قانون کے منافی ہیں، اس پر نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں بچوں کے حقوق سے وابستہ ادارے نے ریاست کے چیف سیکریٹری سے کہا ہے کہ جب تک فتاوی سے وابستہ ان مواد کو ہٹا دیا نہیں جاتا ہے تب تک ویب سائٹ کو بلاک کر دیا جائے۔ دراصل دارالعلوم دیوبند کی جانب سے جاری ایک فتوے میں کہا گیا ہے کہ گود لیے گئے بچے کو اصل بچے جیسے حقوق نہیں مل سکتے ہیں۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فتاوی قانون کے خلاف ہیں۔ واضح ہو کہ کسی شخص نے کمیشن میں یہ شکایت درج کرائی ہے کہ دارالعلوم دیوبند حقوق اطفال کے خلاف اپنی ویب سائٹ پر فتاوی جاری کر رہا ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے کہ بچہ گود لینا غیر قانونی نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامی کی روشنی میں گود لیا بچہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگا اور بعد بلوغت اس سے شرعی پردہ بھی ضروری ہوگا۔ کمیشن نے اس شکایت کا نوٹس لیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے جاری ہوتے ہیں کہ اسکول کا نصاب تعلیم، کالج یونیفارم، غیر اسلامی ماحول میں بچے کی تعلیم اور مخلوط تعلیم نسواں جیسے متعدد موضوعات قابل اعتراض ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری شکایت میں مثالیں پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی اساتذہ کو اس بات کا حق دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو جسمانی سزا دے سکے، جبکہ RTA قانون 2009 کے تحت تعلیمی اداروں میں بچوں کو ایذا رسانی ممنوع ہے۔ کمیشن نے مزید کہا ہے کہ عوام الناس کو اس قسم کی معلومات فراہم کرنا جرم کرنے کی ترغیب کے زمرے میں ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ قانون کے ذریعے طے شدہ ضابطوں کے خلاف ورزی ہے۔ کمیشن نے سہارنپور کے ضلع مجسٹریٹ کو اس سلسلے میں نوٹس بھیج کر ضروری کارروائی کیے جانے کی ہدایت کی ہے۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے دیوبند ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہنوز کمیشن یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی نوٹس دارالعلوم کو موصول نہیں ہوا ہے اور نہ ہی دیگر معتبر ذرائع سے اس مبینہ نوٹس کی تفصیلات موصول ہوئی ہیں، اس لیے ادارہ اس پر کوئی حتمی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ نوٹس مل جانے کے بعد اس کے مشمولات پر دستور ہند اور مذہبی آزادی کی روشنی میں غور و خوض کیا جائے گا، اس کے بعد ہی کمیشن کے اقدام پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی شریعت اسلامی کی روشنی میں فتویٰ پوچھنے والے کی طلب پر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ نوٹس ابھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، تاہم دارالعلوم و انتظامیہ کو موصول نہیں ہوا ہے۔ صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی کا بھی کہنا ہے کہ نوٹس ملنے پر اس کا قانونی جواب دیا جائے گا۔